پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ. کئی لوگ سوال کرتے ہیں، ہم سے پوچھتے ہیں کہ جو لوگ آج بھی لاہور میں ہیں اور اپنے آپ کو وہ کہتے ہیں ہم ہندوستان میں اہل سنت والجماعت کے اور احناف کے ہم وارث ہیں، ہم حزب الاحناف ہیں، تو ہم سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ جب پاکستان بن رہا تھا اس وقت وہ کیا کہتے تھے علماء؟ میں نے کہا ہم ان کو برا نہیں کہتے اور نہ دل چاہتا ہے، لیکن چونکہ تم نے سوال کر دیا ہے تو پھر اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہم مجبور ہیں. اس وقت وہ فتوے دے رہے تھے کہ مسلم لیگ کو چندہ دینا حرام ہے. یہ فتوے میرے پاس موجود ہیں، وہ مخالفت کر رہے تھے. تو دیوبند والوں میں اعتدال تھا. صرف دیوبند ایک طبقہ تھا جو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا، ایک طبقہ تھا جو اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا. ان کے پیشوا سیالکوٹ کا ضلع سیالکوٹ میں، تحصیل علی پور میں جناب پیر جماعت علیہ صاحب ان کے مذہبی رہنما تھے، اور وہ لوگ دیوبندی نہیں تھے، لیکن انہوں نے پاکستان کا اس وقت ساتھ دیا. تو ساتھ کس طرح دیا؟ ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے پاکستان بنانے والے دیوبندی تھے، لیکن دیوبندیوں کا ساتھ دیا. تو میں نے کس کا نام دیا؟ پیر جماعت علیہ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کو قبول فرمائے. انہوں نے ڈٹ کر کہا ہم ساتھ ہیں. کس کے؟ بتا دوں، پیر جماعت علیہ صاحب نے لاہور میں ایک بڑے جلسہ میں پیر صاحب نے ہاتھ اٹھا کر اعلان کیا. میں تو بات کہہ دوں گا، آپ شاید اس کو پھر برداشت نہ کر سکیں اور سب کہیں کہ کچھ اس کے پس کچھ اختلاف ہوگا. تو میں کہتا ہوں، دل تو چاہتا ہے کہ بات کر دوں، لیکن پھر امید رکتی ہے. تو میں کہتا ہوں اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے. وسعت دل ہے بہت، وسعت صحرا کم ہے، اس لیے مجھ کو تڑپنے کی تمنا کم ہے. سنا دوں؟ مسلم لیگ کا ایک بہت بڑا جلسہ رکھا گیا لاہور میں پاکستان بننے سے پہلے، اور دینی طور پر تمام پنجاب کو اس میں حاضر ہونے، شامل ہونے کی دعوت دی گئی. بڑے بڑے اشتہار نکلے. قائد اعظم کی آواز تھی، سارے ملک میں پھیلی ہوئی تھی، تو بڑا جلسہ تھا. تو چونکہ دینی طور پر سارے لوگوں کو کس میں اکٹھا کیا گیا تھا، تو اس جلسے میں جو مہمان خصوصی تھے وہ دیوبند میں تھے اس وقت مولانا شبیر احمد عثمانی. تو مولانا شبیر احمد عثمانی یہ اس جلسے کے لیے وہاں تشریف لائے. ادھر قائد اعظم اور ان کے ساتھی معتقدین سارے پاکستان کے حامی اپنی جگہ بیٹھے تھے، اور پاکستان کے حامیوں میں پیر جماعت علیہ صاحب بھی تھے علی پور کے. ان کو معلوم نہیں قائد اعظم نے اپروچ کی یا کس نے، وہ بھی اس میں تھے. تو مولانا شبیر احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تقریر جب شروع کی اور کہا کہ میں جب دیوبند سے یہاں آنے لگا تو مجھے ایسے خطوط ملے کہ آپ اگر پنجاب میں گئے تو آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا. تو مولانا نے کہا کہ دیوبند کو یہ اس پر ناز ہے کہ ہماری یہ خدمات پاکستان کے حق میں خدا قبول کر لے. 6 بڑے عہدیدار دیوبند کے وہ پاکستان کے ساتھ تھے. ایک
حضرت مولانا مدنی وہ اس نظریے کے خلاف تھے. اختلاف ہوتا ہی ہے. تو آپ کا خطرہ ہے. یہ دیوبند کے صدر محتمم تھے مولانا حسین مدنی, صدر مدرس تھے شیخ الحدیث سے. ان کا مجھے یہ جب انہوں نے کہا مجھے کہا کہ تمہیں خطرہ ہے, تو اس وقت جناب پیر جماعتی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. پیر جماعتی صاحب اٹھ کھڑے ہوئے. حضرت تقریر کر رہے ہیں, بڑے وہ ہیں اور عمر میں بڑے, یہ پیر صاحب تھے بہت بوڑھے. انہوں نے جب دیکھا تو مولانا کہا کہ مولانا یہ جو کہا گیا ہے نا کہ آپ اگر پنجاب میں آئے تو آپ کو شوٹ کر دیا جائے گا, یہ پاکستان کی حمایت کی وجہ سے نہیں کہا گیا. مولانا چپ ہو گئے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا مجھے دیوبند سے آنے کے لیے یہ کہا گیا ہے کہ اگر آپ آئے پنجاب میں تو زندہ واپس نہیں جا سکیں گے. تو مولانا پیر جماعتی صاحب نے کہا حضرت اس لیے آپ کو یہ نہیں کہا گیا. مولانا نے فرمایا تو پھر کس لیے انہوں نے کہا ہے؟ تو فرمایا کہ یہاں پنجاب میں بہت سی جگہوں میں یہ بات چل رہی ہے کہ علماء دیوبند جو ہے نا یہ گستاخ اور بے ادب ہیں, پیغمبروں اور اولیاء کا ادب و احترام وہ نہیں کرتے جو کرنا چاہیے. تو یہ پروپیگنڈا ہے. تو مولانا نے کہا اچھا اب بیٹھے, میں اپنا بیان کرتا ہوں, میں اپنا عقیدہ بیان کرتا ہوں. تو مولانا شبیر احمد عثمانی نے اپنا عقیدہ رسالت کے بارے میں بیان کر دیا بہت شان اور عزت کے ساتھ, اور کہا کہ میرا اور میرے اساتذہ کا جو اپنے وقت کے علم کے امین ہیں بڑے بڑے, میرا اور میرے اساتذہ کا یہی ایک عقیدہ ہے, اور جو حضور کی شان میں ذرا سی بے ادبی کا کوئی بات کہہ دے تو وہ ہمارے نزدیک مسلمان نہیں. یہ میرا عقیدہ ہے. یہ کس نے کہا؟ مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی نے. اور جب یہ کہا کہ میرا یہ عقیدہ ہے تو مولانا چپ ہو گئے. تو پیر صاحب اٹھے, لوگوں آج کے بعد میرا اختلاف مولانا سے دیوبند سے ختم ہو گیا ہے. انہوں نے یہ عقیدہ بیان کر دیا ہے اور میں اس عقیدے سے پوری موافقت کرتا ہوں, اب ہم بھائی ہیں. یہ کہہ کہ دو مولانا کو پیر صاحب چمٹ گئے اور گلے لگا لیا. اس وقت قائد اعظم کی روح جو تھی وہ بڑی خوش تھی کہ مسلمان ایک ہو جائے, پاکستان ایک قوم ہے, ایک بن کر رہیں گے. آج کے بعد یہ جو دیوبندی بریلوی کا نظام ہے یہ ختم ہو گیا. پیر جماعتی کا مقام جو ہے وہ عوام میں مولانا احمد رضا خان کے مقام سے بہت آگے تھا, بہت عزت تھی خاص طور پر پنجاب میں. انہوں نے جب کہا کہ ہمارا اختلاف ختم ہے اور گلے لگا لیا, تو چاہیے تھا کہ یہ قصہ ختم ہو جاتا ہے, ایک قوم جو بننا ہے. اب آپ میں سے ایک آدمی سوال کرتا ہے ہم سے, کیا سوال کہ جی یہ آپ نے جو کہا ہے واقعہ, اس واقعہ کو تو ہو گئے نا 75 سال کے قریب, 75 سال کے قریب یہ واقعہ ہو گیا, اس کا ثبوت کیا ہے؟ پوچھیں گے یا نہیں؟ جی پوچھیں گے. ہاں جی پوچھیں گے نا. تو میں نے اگر اب آپ پوچھیں تو اس میں 2-3 منٹ لیٹ ہو جائیں ہم تو پھر برا نہ کہنا جی نماز کا وقت ہو گیا, کیونکہ آپ نے پوچھا ہے, آپ نے پوچھا ہے. تو میں آپ سے یہ بتاتا ہوں, دھیان سے سن لو, دھیان سے سن لو, پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, اب بھی اور پھر بھی یاد رکھیں کہ یاد رکھے گا نا کہ پیر جماعت رضا صاحب کے پوتے سید اختر حسین, ان کے گرینڈ سن سید اختر حسین نے اپنے دادا کی سیرت پر ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے کہ سیرت امیر ملت. کس نے لکھی ہے؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پوتے نے اختر حسین نے اپنے دادا کی یاد میں ایک کتاب لکھی, کیا نام؟ سیرت امیر ملت.
اس میں انہوں نے یہ سارا واقعہ خود اسی طرح لکھا ہے، اور میں پڑھ کر سنا دیتا ہوں آپ کو. میں نے وہیں سے یہ حوالہ جو لیا ہے، اور اب بھی ہمیشہ کے لیے اس بات کا ذمہ دار ہوں. بات انہی کی ہے لیکن میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، انہی کے مطلب بھی کہہ رہا ہوں. زبان میری ہے، بات ان کی. زبان میری ہے، بات ان کی. انہی کی محفل سنوارتا ہوں، چراغ میرا ہے، رات ان کی. یہ سیرت امیر ملت میں یہ جو بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ مولانا سیرت امیر ملت کا صفحہ 673 بھی اور صفحہ 146 بھی یہ واقعہ سارا کہ جناب قبلہ عالم پیر جماعت ریا صاحب کھڑے ہو گئے اور آپ نے علامہ شبیر احمد عثمانی کو گلے لگایا اور فرمایا آپ میرے بھائی ہیں. جلسے میں حضرت نے قبلہ عالم نے کھڑے ہو کر فرمایا علامہ شبیر احمد صاحب میرے بھائی ہیں، خبردار ان سے کوئی گستاخی نہ ہو. میرے سامنے انہوں نے اپنے عقیدے کی وضاحت کر دی ہے. تو بھئی جھگڑا ختم ہو گیا یا نہیں؟ اور پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. کون ہمارا رہنما؟ محمد رسول اللہ.